صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں، تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ عظیم الشان رات پھر زندگی میں نصیب فرمایا۔ اللہ کرے کہ اس رات کی قدردانی کی بھی توفیق ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی تھے، صحابہ کرام میں بہت علم رکھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 راتوں کو ذکر اور عبادت سے جاگے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی 5 راتیں ہیں؟ راوی فرماتے ہیں ایک 8 ذی الحج کی رات ہے، 9 عرفہ کی رات ہے، 10 بقر عید کی رات ہے، پھر عید الفطر کی رات ہے جو رمضان گزرنے پر عید آتا ہے، اس کے بعد فرمایا شب برات کی رات ہے۔ یہ زندگی کی بڑی انمول اور قیمتی راتیں ہیں۔ آج کی رات کے تعلق سے یہ بتایا جاتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو مغرب ہی سے اللہ پاک بندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں اے میرے بندوں یہ مانگنے کی رات ہے، جسے جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ اب خوش قسمت ہے وہ بندے جو اس رات کو اللہ سے مانگتے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ان کے دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو یہ رات گپ شپ کی رات نہیں ہے، سیر و تفریح کی رات نہیں ہے، کھیل کود کی رات نہیں ہے، غیبت اور مذاق کی رات نہیں ہے۔ اس رات میں یا تو نیکی کرو یا تو گناہوں سے بچا، کیونکہ جو رات کی عبادت قیمتی ہوتی ہے اس رات کا گناہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ رات اتنی قیمتی ہے، اس رات کو اللہ نے کئی نام سے یاد کیا۔
اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی رحمت والی رات۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، برکتوں والی رات۔ اس رات کو لیلۃ البراءہ یعنی جہنم سے چھٹکارا دینے والی رات، کئی نام اس رات کے۔ اس ناموں سے پتہ چلتا ہے یہ رات کس قدر وزنی اور قیمتی۔ اور اللہ بندوں کو پکارتے ہیں، آؤ میری طرف، آج میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بندے کا کام یہ ہے اللہ سے مانگے، اللہ سے لو لگائے۔ جب تک امت اللہ سے مانگتی رہی، یہ امت خیر میں بھلائی میں جیتی رہی۔ جب امت نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا تو یہ امت پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر اٹھنے سے لے کر پھر بستر میں سونے تک 24 گھنٹے دعائیں بتلائی۔ کوئی دن، کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں نبی نے اللہ سے مدد نہ مانگی۔ جب تک امت ان دعاؤں کا اہتمام کرتی تھی، باطل طاقتیں اس امت سے ڈرتی تھی، اور جتنی طاقتیں دنیا میں ختم ہوئی وہ ایمان والوں کے ایمان کی بنیاد پر ختم ہوئی۔ صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ بڑی بڑی طاقتیں اپنی شکست کو فوراً قبول کر لیتے، حالانکہ ان کے پاس کفار و مشرکین جیسے ہتھیار نہیں تھے، کفار و مشرکین جیسی سہولتیں نہیں تھی، بس ان کا یقین اللہ پر تھا، اسباب پر نہیں تھا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ من الناس۔ صحابہ کی کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آ گئی بڑی بڑی جماعتوں پر۔ یہ کیا تھا؟ یہ امت کا اللہ سے لگاؤ تھا، اللہ سے تعلق تھا۔ وہ اللہ سے دعا کر کے مطمئن ہو جاتے تھے میرا رب میری مدد کرے گا۔ یہ یقین کہ آج ضرورت ہے۔ یہ امت جب اس یقین پر آ جائے گی، جتنی آج دنیا میں طاقتیں ہیں وہ طاقتیں خود بخود اپنی موت مر جائیں گی۔ اللہ پاک ہر شب برات میں آسمان دنیا پر آتے ہیں، اپنے بندوں کو بلاتے رہتے ہیں مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک۔ یہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ دنیا کے بادشاہ خوش ہوتے ہیں تو بڑے بڑے سخاوت کرتے ہیں۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ تھے، ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ راستے میں گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک درخت بو رہا ہے، درخت لگا رہا ہے۔
بادشاہ نے اپنے سواری ٹہرا کر اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ تو درخت لگا رہا کہ کتنے دنوں بعد بڑا ہوگا، کتنوں سال اس کے بڑے ہونے میں لگیں گے، اور پھر نہ معلوم یہ پھل دینے کے لیے کتنا زمانہ لگائے گا، تو پھل یہ جھاڑ کیوں بولتا ہے؟ اور یہ بھی یقین نہیں کہ جو درخت تو بو رہا ہے اس درخت کا پھل تو کھائے گا، اس لیے کہ تو اتنا بوڑھا ہو گیا۔ تو اس بوڑھے نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ اگلے لوگوں نے درخت بویا، ہم لوگوں نے اس کا پھل کھایا، اب ہم درخت بوئیں گے، آنے والی ہماری نسلیں، ہماری اولادیں یہ پھل کھائیں۔ بادشاہ اس کے بعد سے بڑا خوش ہوا، فوراً سے 1000 اشرفی دے دیا۔ تو یہ بوڑھا کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگلے لوگوں نے بویا اور ہم نے زمانے کے بعد پھل پایا، لیکن دیکھیے اللہ کی قدرت، میں نے ابھی یہ درخت بویا ہے، ابھی میں نے اس کا پھل کھا لیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، پھر 1000 دینار اسے دیا۔ تو پھر بوڑھا آدمی کہنے لگا بادشاہ سلامت، بڑے لوگوں نے جو درخت بویا وہ درخت سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، میرا درخت تو ابھی 2 مرتبہ پھل دے دیا۔ بادشاہ خوش ہوا اور 1000 دیا۔ وزیر تھا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ بوڑھا بڑا ہوشیار ہے، باتوں کا بڑا شہزادہ ہے، آپ اس طرح 1000 دیتے جائیں گے یہ پوری حکومت کا خزانہ ختم کر دے، یہیں پر اسے بس کیجیے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے جب دنیا کا بادشاہ خوش ہوتا ہے تو دیتے ہوئے تھکتا نہیں، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سخیوں کا سخی ہے، رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کی عطا کا، اس کی نعمتوں کا کیا کہنا؟ ہم مانگنے میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ دینے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ ذرا مانگ کے تو دیکھو، ذرا اس کے پاس بھیگا کر تو دیکھو، آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کے لیے ملتی ہے یا نہیں۔ اگر ان راتوں کو بھی ہم نہیں مانگیں گے تو پھر ہماری زندگی میں کون سی راتیں رہ گئی جو اللہ سے مانگی جائے؟ سب سے پہلا کام اللہ سے اس رات دعا مانگنا، اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے۔ اے اللہ، تو نے اتنی بڑی زندگی دی، میں نے گناہوں میں گزار دیا، غفلتوں میں گزار دیا، تجھ سے دور رہ کر گزار دیا۔ اے اللہ، آج کی رات میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تیری عبادت کی توفیق، تیرے احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ آج کی رات اللہ سے مانگ، اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، دنیا والے مانگنے سے ناخوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا والوں کے پیچھے ذلیل ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے نہیں مانگتے۔ اللہ نے بن مانگے ہمیں کتنی چیزیں دیا ہے، کیا مانگنے سے وہ پروردگار نہیں دیتے؟ مولانا ریاض الرحمان صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ
الرحمن الرحیم کی تفسیر فرمائی. تو حضرت نے فرمایا آج تک امت کے ایک بڑے طبقے کو نہیں معلوم رحمان کے معنی کیا ہے، رحیم کے معنی کیا ہے. بعض لوگ جانتے ہیں فوراً کیا کہیں گے، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. وہ ترجمہ ہمیں سنتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے الرحمن بغیر مانگے دینے والا. کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو کبھی ہم نے اللہ سے نہیں مانگا. مثال کے طور پر جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے کبھی ہم نے اللہ سے نہیں کہا اے اللہ میرے ہاتھ صحیح بنا دے، میرے پیر صحیح بنا دے، آنکھ صحیح بنا دے. ہم نے نہیں مانگا. اللہ نے بن مانگے ہمارے ہاتھوں کو صحیح سلامت پیدا کیا. اس طرح کئی چیزیں ہیں جو اللہ نے بن مانگے دیا، اسی کو رحمان کہتے ہیں. الرحیم کے معنی حضرت فرماتے ہیں جو نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. جو نہیں مانگتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. وہ متکبر ہے، اس کے دل میں کبر ہے، وہ اللہ سے نہیں مانگتا. جس کے دل میں کبر نہیں ہوتا وہ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیر سے مسجد آنے کی ہدایت دی. ہم اپنے پیر سے مسجد کو چل کر آئے. امت میں کتنے ایسے ہیں جن کے دلوں میں مسجد کو آنے کی خواہش ہے، ان مبارک راتوں میں بھی انہیں آنا نصیب نہیں. اللہ کا شکر ادا کریں. زندگی اور صحت کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں نے انسانوں کو 3 نعمتیں عطا کی ہیں اور ان 3 نعمتوں کو 3 چیزوں میں بند کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے باری تعالیٰ وہ 3 نعمتیں کیا ہیں؟ تو پہلی نعمت اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو اناج دیا، جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، باجرہ ہے، راگی ہے، جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں اناج وہ انسان کو دیا. لیکن اس کو کیڑوں میں بند کر دیا. اناج کو کیڑوں میں بند کر دیا. اسی کا نتیجہ ہے کسان اناج کو فوراً بیچ دیتا ہے. وہ جانتا ہے یہ اناج کو اگر کچھ مہینے رکھوں گا، کچھ سال رکھوں گا تو اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، یہ اناج خراب ہو جائے گا، مال بھی برباد ہو جائے گا، اناج بھی برباد ہو جائے گا، محنت بھی برباد ہو جائے گا. اب فوراً کسان کیا کرتا ہے؟ وہ اناج کو بیچ دیتا ہے منڈیوں میں. اب منڈی والے بھی کیڑے کی وجہ سے مجبور ہیں. وہ بھی کیا کرتے تھے؟ تھوڑا بہت نفع پر کیا کرتے تھے؟ فوراً بیچ دیتے تھے. کیونکہ اگر رکھوں گا تو کیڑے پڑ جائیں گے، خراب ہو جائے گا. آپ دیکھیں کبھی کبھی چاول کو، گیہوں کو ایک زمانہ رکھیں گے اندر بوخل ہو جائے گا. آپ کو محسوس نہیں ہوگا، کیڑا اندر جا کر کھا جائے. اب منڈی والا بھی تھوڑے نفع پر اسے بیچ دیتا ہے. اسی طرح خرید کر کھانے والا بھی
گھر میں لوگوں کو ہدایت کرتا، پہلا یہ چاول کھا لو، کیڑا آ جائے گا۔ اچھا کچھ دن رکھنا ہو تو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ کیڑوں کی دوا لے جاتے چاول گھیوں میں کہ کیڑے کھا جائیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا علیہ السلام، میں نے اناج کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ کیڑوں کو لگا دیا۔ علماء فرماتے ہیں اگر اللہ پاک اس کیڑوں کے نظام کو نہ چلاتا، اس اناج پر کیڑے کو مسلط نہ کرتا، تو کھیت والے کسی انسان کو اناج نہیں دیتے، بھوکے مار دیتے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو بھوکا مارتے ہیں، محض کیڑے سے بچنے کے لیے وہاں سے وہاں منتقل ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کیڑوں کو بہانہ بنا کر پورے بندوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ کتنا کسان محنت کرتا، محنت کرنے کے بعد وہ بیچ دیتا کیڑوں کے ڈر سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے باری تعالیٰ تیری دوسری کون سی نعمت؟ تو فرمایا صحت ہے۔ وہی حدیث میں نے اس وقت تلاوت، نعمتان مقبول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے، ان میں سے ایک کیا؟ الصحت، صحت۔ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام میں نے انسانوں کو صحت دی لیکن اس کو بیماری کے ساتھ جوڑ دیا، بیماری میں قید کر دیا۔ اگر ایک انسان کو صحت مل جاتی، بیمار ہی نہ ہوتا، تو وہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا۔ جیسے فرعون، علماء تفسیر لکھتے ہیں 400 سال تک فرعون کے سر میں درد بھی نہیں آیا، اللہ نے اتنی صحت فرعون کو عطا کی۔ کیا ہوا؟ یہ اپنے صحت پر اپنے آپ کو خدا بنا گیا۔ میں تو بیمار نہیں ہوتا، مجھ پر کچھ نہیں آتا، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ طاقتور پہلوان دوسرے آدمی کچھ بھی نہیں سمجھتا، اللہ اسے ایک وقت بیمار کر دیتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل عاجز ہو جاتا۔ وہ طاقتور جسے دیکھ کر لوگ کانپتے تھے وہ بالکل عاجز ہو جاتا۔ یہاں تک کہ ایک پہلوان کے بارے میں کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ زمانے کا بڑا طاقتور پہلوان تھا، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو دنیا نے اس کے کمزور ہونے کو بھی دیکھا، یہاں تک کہ ایک گلاس پانی اپنے ہاتھ سے پینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، ہاتھ میں راشیں پڑ گئے، ہاتھ میں کیا ہو گیا؟ ہدرنے کی بیماری آ گئی۔ یہ صحت ہم نے اللہ سے نہیں مانگا، یہ صحت اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ تو اس صحت کی قدر کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرے۔ جو صحت کی حالت میں اللہ کو راضی کرے گا، اللہ اس کی بیماری میں اس سے راضی ہو جائے گا۔ اگر صحت کی حالت میں ہم نمازوں کا اہتمام کیے، مسجد کو آتے رہے، بیمار ہو گئے، اللہ نہ کرے مسجد کو آنے کی طاقت تو سکت نہیں رہی، گھر میں نماز ادا کرنے والے بن گئے، اللہ جماعت کی نماز کا ثواب دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک میں نے اسے صحت دی تھی وہ جماعت کی نماز کا اہتمام کرتا تھا۔ اب میری آزمائش ہے، بندہ مجبور ہے، اگر اسے صحت دیتا آج بھی وہ جماعت کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتا۔ یہ صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ کسی ہسپتال میں آپ کو نہیں ملے گی، پیسوں سے صحت خریدا نہیں جا سکتا۔
آج ہم کیا کرتے ہیں؟ صحت کے باوجود نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بیماری کی حالت میں مسجد تشریف لائے جب آپ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ صحابہ سے بلایا، اے میرے صحابہ مجھے مسجد نبوی لے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے وہ کیفیت ذکر کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ ڈال کر اپنے پیر کو رینگتے ہوئے مسجد نبی میں آئے، امت کو بتایا صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اور بتایا نماز اس سے بڑی نعمت ہے، نماز اس سے بڑی نعمت ہے۔ اس بیماری میں بھی جماعت کی نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اندھا ہے اس پر بھی مسجد کو آنا واجب ہے۔ کوئی بلا کر آنے والا، اللہ کو ہم نے آنکھ دیا ہے، صحت دیا ہے، اس صحت کی قدر کر لو، نمازوں کا اہتمام کر لو۔ جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ آج لوگ بولتے ہیں حضرت کمائی میں برکت ہے، برکت کا نسخہ اللہ نے قرآن میں بتا دی کس چیز میں برکت ہے۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے خود بھی نماز پڑھے، گھر والوں کو بھی نماز پڑھا۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، اللہ آگے کہتے نحن نرزقک، اس نماز کی برکت سے ہم تمہیں رزق عطا فرمائیں۔ صحابہ کا یقین تھا نماز روزی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ جیسے ہی اذان ہوتی تھی صحابہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر نمازوں کی طرف آ جاتے تھے، یہاں تک کہ کوئی صحابی اگر لوہار ہے اس نے اپنی چٹی اٹھائی لوہے کو مارنے کے لیے، جیسے ہی اذان ہوئی وہ جتی لوہے پر نہیں مارا بلکہ اس کو زمین پر رکھ دیا۔ اب اللہ کا اعلان ہو گیا ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اب میں کسی کے پاس نہیں جا سکتا، اب یہ وقت اللہ کی دربار میں حاضر ہونے کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اذان کے بعد کوئی کام نہیں کرتے تھے، اذان کے بعد نماز کی تیاری کرتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ کی مٹھی بھر کھجور میں اللہ نے اتنی طاقت دی، اتنی طاقت دی، دشمن کے پتے پانی ہو جاتے تھے۔ نماز ایک عجیب دولت ہے، امت نے آج تک نماز کو نہیں سمجھا۔ کئی واقعات ہوئے لیکن وقت میں اتنا ہے، جس طرح آج عشاء کی نماز میں تم لوگ حاضر ہوئے اسی طرح اور دن میں بھی عشاء کی نماز فرض ہے۔ آج سے عہد کر لیں موت تک انشاءاللہ کبھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑیں۔ پھر آپ دیکھیے اپنی کمائیوں میں کتنی برکت ہو رہی ہے۔ لوگ بولتے ہیں حضرت 500 لیے تو ہسپتال گئے تو 600 روپے ہو رہا، یقیناً یہ بے برکتی ہے، لیکن آپ نماز پڑھیں گے، اللہ کے سامنے کھڑیں گے، اللہ کے سامنے رکوع کریں گے، اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ کبھی ہسپتالوں کی نوبت ہی نہیں لائے، تو 500 آپ کے بچت ہو جائے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکیں گے اللہ نہ معلوم کہاں کہاں جھکائے گا، کہاں کہاں سلائے گا۔ لوگ بستروں میں سوئے ہوئے، جب صحت تھی صحت کی قدر نہیں کی، اللہ کا شکر ادا کرو صحت دیا۔ اس صحت کی قدر جاننا ہو تو ذرا ہسپتالوں کا ایک معائنہ کر کے آ جائے، کسی بھی ہسپتال کو جاؤ،
اگر انسان کے جسم کا ایک عضو یا جسم کا ایک حصہ خراب ہو جائے کتنا خرچ ہوتا ہے، اور اتنا خرچ کرنے کے باوجود بھی صحت نہیں ملتی. بہت کم لوگوں کو صحت ملتی ہے. ابھی قریب میں معلوم ہوا ایک صاحب کا گردہ فیل ہو گیا. جب گردہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر پیشاب کا بڑا مسئلہ آتا ہے، یہاں تک کہ پانی اس کے لیے زہر بن جاتا ہے. بزرگوں شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. اللہ نے کتنی بڑی نعمت صحت کی حالت میں ہمیں دیا ہے. ایک گردہ فیل ہو گیا، 19 لوگوں کے گردے اس پر چیک کیے گئے، 19 لوگوں کا گردہ بھی اس کے لیے سیٹ نہیں ہوا. صرف گردوں کے چیکنگ کے لیے 3 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. سنا کہ بنگلور وکٹوریا ہسپتال میں ان کو ایڈمٹ کرا گیا تھا. لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں لیکن کسی کا گردہ وہ جسم قبول نہیں کر رہا. لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. پھر گردے کی قیمت الگ، اس کی سرجری کی قیمت الگ، پھر اس کے فٹنس کا مسئلہ. کتنی دشوار چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے جسم میں لگا کر رکھا. ابھی ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کان کا جو پردہ ہے وہ پھٹ گیا تو دنیا میں کام ہی نہیں ملتا. پھٹ گیا تو اتنا باریک پردہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا. آج چائنا یا جاپان نے وہ پردہ تیار کیا جس کی قیمت 1.25 لاکھ روپے. پھر اس کی سرجری نہ معلوم اس کے پیچھے کیا کیا خرچ. پھر بھی وہ سماعت آپ کو نہیں ملے گی جو اللہ نے آج تمہیں اور مجھے دیا. جو کتنی بڑی نعمت ہمیں صحت کی ملی ہے، ہم لوگ اس کا قدر و قیمت نہیں جانتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا، اس کے دونوں پیر نہیں ہیں، دونوں پیر نہیں ہیں، آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، کان بھی نہیں سنائی دیتا، زبان سے گونگا ہے، بول بھی نہیں سکتا، جسم پر کوڑ کی بیماری ہے. لوگ اس سے نفرت کرتے تھے. راستے میں دیکھے تو اسے ایک کچرے کی جگہ بٹھاتا، لوگ وہاں روٹی وغیرہ ڈالتے تو وہ بڑی مشکل سے کھاتا، وہیں پاخانہ کر دیتا. گھر والے اٹھا کر پھینک دی. الیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت کرے. گھر والے اٹھا کر پھینک دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو کھڑا کر کے فرمایا اس آدمی کو دیکھو، اس کے اندر اللہ کی کون کون سی بڑی نعمتیں ہیں تم بتاؤ. صحابہ نے کہا اے امیر المؤمنین اس کے اندر کیا بڑی نعمتیں ہیں؟ بیچارہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے، پیر سے چل نہیں سکتا ہے، زبان سے بول نہیں سکتا ہے، کان سے سن نہیں سکتا ہے، لباس پہن نہیں سکتا ہے، اس کے پاس اللہ کی کیا نعمت ہے؟ قربان جاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر. حضرت عمر نے پوچھا کیا یہ بندہ کھاتا نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا بے شک کھاتا ہے. یہ کیا نعمت نہیں ہے؟ امت میں کتنے ایسے ہیں جن کو یہ کھانا بھی نصیب ہے. قاری جمیل صاحب دامت برکاتہ یاد حضرت ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ گشت میں کراچی میں ایک جگہ پہنچے، بہت بڑا تاجر تھا، اسے نماز کی اور جماعت کی دعوت دی.
تو تجارت کے غرور میں، پیسوں کے غرور میں حضرت سے کہنے لگا حضرت ہمارے پاس روزے نماز کے جماعت کی فرصت نہیں ہے، ہماری بڑی تجارت ساتھ پشتا کھائے گا، اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں، ہمیں یہ کام کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا، حضرت فرماتے ہیں چند ہی مہینوں کے بعد ہم نے اس دکان کو بند پایا۔ دکان چلانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ گاہک کو بیچنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ اس اللہ کے پاس جھکنے فرصت ہے۔ جب اس نے کلمہ کہا تو چند دنوں کے بعد اسے پیٹ کا کینسر آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کینسر اللہ حفاظت فرمائے کیسی خطرناک بیماری، اور کینسر میں بھی کئی قسمیں ہیں، برین کینسر، بلڈ کینسر، کتنے کینسر ہیں اللہ حفاظت فرمائے، بون کینسر، پیٹ کا کینسر، وہ کینسر بڑھتے بڑھتے حلق پر پہنچا تو ڈاکٹر نے کہا اب اسے کوئی چیز کھلائی نہ جائے، اب اس کی غذا یہ ہے جو کا پانی اچھی طرح چھان کر صرف ایک سٹ ایک دن میں دیا جائے۔ کتنی بڑی نعمت بزرگوں، صحت سمجھو، سارا دن کے اندر ایک سٹ پانی جو کا وہ بھی، اس سے بڑھ کر اسے نہ دیا جائے۔ یہی اس کی غذا ہے، یہی اس کی پانی ہے، یہی موت تک اس کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم نے اسے آخر حالت میں دیکھا بالکل ہٹ ہو گیا تھا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جو آدمی سکھ کی حالت میں، صحت کی حالت میں، دولت کی حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، برے وقت اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ یہ کھاتا نہیں کتنی بڑی نعمت تھی، یہاں دیکھیے اس بیچارے کو ایک سٹ پانی نصیب، کھانا کتنی بڑی نعمت ہے، حالانکہ لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے، کھا نہیں سکتا۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ یہ آسانی سے پیشاب پاخانہ کرتا ہے یا نہیں؟ صحابہ نے کہا کرتا ہے۔ پھر یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنے لوگ ہیں پیشاب کرنے میں انہیں تکلیف ہے، پاخانہ نہیں ہوتا۔ تو پھر حضرت نے پوچھا کیا یہ آسانی سے سانس لیتا چھوڑتا نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا لیتا اور چھوڑتا ہے۔ فرمایا یہ تو زندگی کا ذریعہ ہے۔ لوگ سانس کے لیے جب دمے کی بیماری آ جاتی ہے کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، آدھی رات کو پوری رات کو ہسپتال بھاگتے ہیں، وہاں جا کر اپنے سانس کو درست کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان نعمتوں کو بتایا تو صحابہ رونے لگے، اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یہی اللہ سورہ رحمان کے اندر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندو تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آج ہمیں پیسے نہیں ملا تو مجھے کیا دعا کروں گا اللہ پیسے دے، ارے اس پیسے کا فائدہ کیا جو تمہیں ہسپتالوں میں جا کر سلا دے، ان پیسوں کا فائدہ کیا جو تمہیں اچھی اچھی نعمتوں سے محروم کر دے۔ صحت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت صحت کے معاملے میں دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، جن کو صحت ملا ہے اس صحت کی قدر کرو۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہے۔ آج تو اس دور سے ہم گزر رہے ہیں انسان کو کھانے کی ضرورت نہیں، دواؤں کی ضرورت ہے۔ کوئی گھر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو دوائیں نہ کھاتا۔
اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے ہمیں جو صحت دی ہے اسے دینے والا دنیا میں کوئی کارخانہ نہیں. اس صحت کی قدر کرو, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. دوسری نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفراغ, جو وقت ہمیں ملا ہے فارغ وقت اس کی قدر کرو, اسے گناہوں میں خرچ نہ کرو. آج جتنے ہماری پریشانیاں ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم اپنا وقت گناہوں ہی میں خرچ کرتے ہیں, چاہے مرد ہو, چاہے عورتیں ہو, چاہے بچے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب جنت میں بھی پہنچ جائے گا, جنت میں بھی پہنچ جائے گا, جنت میں جانے کے بعد دنیا کی اس گھڑی پر افسوس کرے گا جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا. یہ دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. ایک واقعہ بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں. بتلانے کا مقصد یہ ہے اللہ نے ہمیں صحت دیا ہے, فرصت دیا ہے, اسے اللہ کو راضی کرنے میں خرچ کرو. دنیا بھی بہتر ہوگی, آخرت بھی بہتر ہوگی. جب اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کریں گے دنیا بھی سکون کی نہیں رہے گی, دنیا بھی سکون کی نہیں رہے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ہم دلوں کو اطمینان ہماری یاد سے دیتے ہیں. اللہ بولتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کی بات. ایک واقعہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں. ہم جانتے ہیں انسان مرنے کے بعد اس کے عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے. اب وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے حالات کو بندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جن حالات سے بندوں کو بڑا سبق ملتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں. کبھی کبھی قبرستان جاؤ. آج اکثر لوگوں کو ماں باپ کی خبر نہیں معلوم, اکثر لوگوں کو ماں باپ کی خبر نہیں معلوم. کیا پوچھو کیا ادھر دفنا سکا ہے, نہیں پڑھنا پاپا, نہیں ادھر دفنا سکا ہے, اسے دفنا جو معلوم ہو کہاں دفنا ہے. یہی حال ہم پر بھی آنے والا ہے. ہم قبرستان نہیں جائیں گے تو آنے والی نسلیں کہاں جائیں. کبھی کبھی اپنے بچوں کو قبرستان لے جاؤ, بتاؤ یہ تمہاری دادا کی خبر ہے, نانا کی خبر ہے, نانی کی خبر ہے, تاکہ انہیں بھی کچھ علم ہو جائے, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. ادھر وہ بزرگ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک قبر کھلی ہے, ایک قبر کھلی ہے, اس میں ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. انہیں بڑا تعجب ہوا. خبر میں جانے کے بعد انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا, یہ کون بندہ ہے جو خبر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو دنیا والے بزرگ نے قبر والے بزرگ سے پوچھا بھائی ہم نے سنا ہے مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے, قبر اچھوں کے لیے جنت کا باغ ہے, بروں کے لیے جہنم کا ایک گڑھا ہے, یہ کیا ہے تم قبر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہو. تو اس قبر والے بزرگ نے کہا دیکھو جب بندہ قبر کے اندر آ جاتا ہے تو اس سے پہلے 3 سوال کیا جاتا ہے. 3 سوال کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے تو قیامت تک یہاں انتظار کرتا رہے گا. یہ قبر ویٹنگ روم ہے, انتظار کا ہے. جب تک قیامت قائم نہ ہو تجھے قبر ہی میں رہنا پڑے گا. اب بتاؤ اس زمانے تک تم قبر میں کیا کرنا چاہتے ہو.
تو میں نے کہا کہ مجھے دنیا میں قرآن سے بڑی محبت تھی، جب بھی موقع ملتا میں قرآن پڑھتا تھا، اب بھی میری خواہش ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا، اب تک میں قبر میں 70,000 قرآن ختم کر چکا ہوں۔ کتنا؟ 70,000 قرآن ختم کر چکا ہوں۔ تو ایک بزرگ کو تعجب ہوا، کہنے لگے 70,000؟ تو قبر والے بزرگ نے کہا تم مجھے ایک سبحان اللہ کا ثواب دے دو، میں تمہیں 70,000 قرآن کا ثواب دے دوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے؟ تو کہا جس دنیا میں تم ہو وہاں عبادت کا ثواب الگ ہے، یہاں قبر میں 70,000 قرآن پاک کی ختم کرو تو دنیا کے ایک سبحان اللہ کا درجہ نہیں پا سکتے۔ بزرگوں، مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی ہے اتنی بڑی قیمتی زندگی ہے، یہاں ایک سبحان اللہ کہیں گے اللہ جنت میں ایک درخت لگا دے گی۔ تو ہمیں چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرے۔ حالات امت پر آئے ہیں، آتے رہیں گے، انبیاء پر حالات آئے، صحابہ پر آئے، اولیاء پر آئے، نیک لوگوں پر آئے، ہم پر بھی آنا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہم ہر بندے کو آزمائیں گے، لیکن ان آزمائشوں کی وجہ سے اللہ کے دربار کو نہ چھوڑو، اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑو، فرائض کو نہ چھوڑو۔ یہ راتیں توبے کے لیے آئی ہیں، توبہ کرو۔ آج سے انشاءاللہ اچھی زندگی گزاریں گے، لوگوں کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کریں گے، لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں گے، گھر والوں کو معاف کریں گے، محلے والوں کو معاف کرنے کا جذبہ کریں گے۔ انشاءاللہ موت کے بعد ہمارے لیے معافی ہی معافی۔ یہ راتیں اسی توبے کے لیے ہے، توبہ کر لیجئے، آئندہ کی زندگی کی قدر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات نہ جانے، ہمیشہ کہا جاتا ہے کس کس کے لیے آخری شب برات ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تھوڑا الگ ہو کر عبادت کرو۔ دو آدمی ملتے، تیسرا بیچ میں شیطان آ جاتا، دو آدمی ملے تو تیسرا شیطان آ جاتا۔ الگ الگ عبادت کرو، گھر میں جاؤ، گھر ہی میں جا کر عبادت کرو۔ مسجد میں عبادت کرنا چاہتا ہے، الگ الگ جگہ پر جو ہے عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن اگر پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، اللہ سے استغفار کرو، صلاۃ التسبیح والی نماز پڑھو۔ بہترین موقع ہے صلاۃ التسبیح کا، چونکہ رات میں ہمیں کوئی کام نہیں ہے، بہرحال یہ رات کو جو ہے عبادتوں میں گزارے، اور اپنے بچوں کو بچپن ہی سے دیندار نماز کا شوق پیدا کرو۔ مکتب کو بھیجو تاکہ ان کے زبان میں گالی نہ آئے، وہ نماز اور مسجد سے محبت کرنے والے بنے۔ الحمدللہ ہمارے مکتب میں تقریباً 100 بچے آتے ہیں، الحمدللہ قرآن پاک پڑھتے ہی۔ کئی بچے الحمدللہ ہر سال کی طرح انسان بھی جو ہے ناظرہ قرآن پاک کو ختم کیا ہے۔ ہم سالانہ جلسہ رکھتے ہیں، ہر جگہ ان بچوں کو انعامات دیتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر اپنے بچوں کو بھی جو ہے پڑھا سکے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو نہ کلمہ آتا ہے، نہ انبیاء کے نام معلوم، نہ صحابہ کے نام معلوم، کچھ بھی دینی معلومات نہیں۔ مکتب کو بھیجیں گے، ان کو دعائیں بھی یاد ہوگی، صحابہ انبیاء کے نام یاد ہوں گے، اور پھر قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ میں ایک دو مکتب کے بچوں کی کارگزاری آپ کے سامنے بتا کر انشاءاللہ دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچے دونوں مکتب میں قرآن پاک ختم کیے، اس کے ساتھ انہیں سوال جواب بھی سکھایا جاتا ہے۔ وہ چند سوالات، ویسے تو بہت سارے سوالات ہیں، چند سوالات آپ کے سامنے بچے پیش کریں۔ ادھر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد تو رسالت اور آخرت۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ رسالت کا مطلب کیا ہے؟ رسالت کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ہونا ہے۔ آخرت کا مطلب کیا ہے؟ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کس نبی نے ماں کے گود میں بات کی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں بات کی تھی۔ اس صحابی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس صحابی کو شاعر رسول کہا جاتا ہے؟ حضرت حسن کی ثابت رضی اللہ عنہ کو شاعر رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ سیف اللہ کی تلوار کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ سیف اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں چاند سورج اور 11 ستاروں کو چلتے کرتے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 1 ایمانی عقد الدین یسکن ترجمہ دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 2 عبادات پر مفتاح الجنت الصلاۃ ترجمہ جنت کی چابی نماز ہے۔ حدیث نمبر 3 معاملات پر من بشا ولیس منا ترجمہ جو کرے وہاں مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4 معاشرات پر اسلام کتنے چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو نہیں معلوم وضو میں کتنے فرض ہیں۔ اگر وضو کے فرائض غسل کے فرائض یاد نہیں ہیں تو پھر ہماری نمازیں کیسے ہوگی، فرائض کیسے ہوں گے؟ اللہ کے دین کے بارے میں اللہ کی قیامت میں ضرور سوال کرے گی۔ ہمارے بچوں کو دین کا سکھانا ہمارے لیے دنیا سکھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ آج لوگ دنیا کی تعلیم کو اہمیت دے کر دین نہیں سکھاتے۔ یہاں مکتب میں ماں باپ کا مقام بیان کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو اسکول میں ماں باپ کا مقام نہیں بیان کیا جاتا۔ ماں کے بارے میں ایک حدیث جب ماں باپ کی عظمت نہیں معلوم تو بچے ماں باپ کی قدر کیا کریں؟ جو بچے ماں باپ کی قدر جانتے ہیں وہ بچے ماں باپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ اولاد کی شکایت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ اولاد کی شکایت نہ کرو، اپنا آپ کوتاہ اور قصوروار سمجھو۔ اگر ہم بچوں کو دینی تعلیم دیتے، مکتب کو بھیجتے، ان بچوں کے عقائد مضبوط ہوتے۔ آج تو لوگوں کو نہیں معلوم ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ آپ سنے ہوں گے ہر آدمی آج نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ شکیل ابن حنیف بول کر ایک نیا بدماش نکلا ہے جو اپنے آپ کو خاتم النبیین کہتا ہے۔ اب ہمیں اپنے بچوں کو حضور خاتم النبیین نہیں بتائے ہیں تو اللہ کے نزدیک ہم گنہگار ہیں۔ چاہے ہم کتنا سخاوت کر لو، کتنی عبادت کر لو، لیکن اللہ کے نزدیک اولاد کے معاملے میں گنہگار ہیں۔ آج کتنے لوگ مرتد ہو گئے، کتنے لوگ بے دین ہو گئے، ان کو اوروں نے بے دین نہیں بنایا، ماں باپ نے بے دین بنایا۔ اگر ماں باپ بچپن میں مکتب کو بھیجتے، بچپن میں ان کی تربیت کرتے تھے تو وہ بڑے ہو کر ایمان پر مضبوط پہاڑ کی طرح جمے ہوتے۔
لیکن آج امت کو امہات المومنین کے نام معلوم نہیں، صحابہ کو جو نہیں معلوم، نبی کو جو نہیں معلوم، رسول کو نہیں معلوم، کتنی کتاب اللہ نازل کیا نہیں معلوم، دنیا کی ساری چیزیں معلوم ہوئی، ایسی زندگی سے فائدہ ہے۔ 2-3 جمعہ پہلے میں بیان کیا تھا، ہم لوگ فیوچر کے بارے میں فکر کرتے ہیں، فیوچر کے بارے میں فکر مت کرو، فیوچر اللہ کے ہاتھ میں، کسی ڈگریوں پر فیوچر ہمارا نہیں۔ جب تم ان کو دیندار بنا دو گے انشاءاللہ ان کا فیوچر مستقبل روشن رہے گا، انشاءاللہ ہمارے بچے خوش و خرم رہیں گے۔ جن کے اندر دین ہوتا ہے وہ امریکہ میں جا کر بڑی بڑی گاڑیاں رکھے ہوئے ہیں، جھبا پہنے ہوئے ہیں، یہ کیا ترقی ہے؟ یہ دین پر اور ان کے اخلاق پر گورے مر مٹتے ہیں، کتنے گورے ان کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ اسکول کی پڑھائی ضروری ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ضروری علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے بچوں کو کپڑا سلانے سے زیادہ ضروری ہے تم اس کو دینی تعلیم دو۔ نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں، باپ کا جنازہ ہوتا ہے، لیکن بڑے بڑوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی۔ الحمدللہ ہمارے چھوٹے مکتب کے بچے جنازے کی دعا پڑھیں۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ 7 سال کے بچوں کو جنازے کی دعا یاد ہے، 7 سال کے بچوں کو قبرستان میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے۔ چاہے مکتب کے اندر ایک محنت ہوتی ہے کہ امت کے ایمان کو بچپن سے بچایا جائے، بچپن سے ان کے عقیدے کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ یہ مکتب معمولی نہیں ہے، یہ مکتب میں ہمارے بچوں کو مسلمان بنایا جاتا ہے، کامل ایمان والا بنایا جاتا ہے، رسول اللہ کا عشق سکھایا جاتا ہے، سنتیں سکھائی جاتی ہے۔ اس مکتب کو معمولی نہ سمجھو، آدھا گھنٹہ ہی صحیح ہر ماں باپ یہ عہد کر کے اٹھے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ بہت سارے بچے ہی چونکہ عشاء کے بعد کا وقت بچوں کے سونے کا ہوتا ہے اس لیے نہیں بلایا، ورنہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں 20 25 حدیثیں سورتیں سناتی ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ہماری بڑی ذمہ داری اولاد کے معاملے میں ہے، اولاد کو پہلے دیندار بناؤ، یہ ہماری قدردان بنے گی۔ بہرحال متولی صاحب اگر ہے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سال جو بچے قرآن پاک ختم کی ہیں وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک اپنے ہاتھوں سے دیں۔ متولی صاحب کی بڑی فکر تھی، ایک وقت جب اللہ نے ان کو بڑی صحت دیا تھا تو گھر گھر پہنچ کر مکتب کے بچوں کو تشکیل کی۔ جن بچوں کو انہوں نے تشکیل کیا ان بچوں میں کئی حافظ بن گئے، کئی عالم بن گئے، ذخیرہ آخرت بن گئے۔ ہماری ذرا سی کوتاہی سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ خدا کے لیے گھروں میں پڑھانے کا نظام نہ بناؤ، مکتب میں پڑھاؤ۔ گھروں میں کیا پڑھیں گے؟ صرف قرآن پڑھیں گے، اس میں تجوید نہیں ہوگا، عقائد مضبوط نہیں ہوں گے، احادیث معلوم نہیں ہوگی، مسئلے ان کو نہیں معلوم ہوں گے۔ لیکن مکتب میں 5 منٹ پر ان کو ایک حدیث کا ایک سبق دیا جاتا ہے، 5 منٹ دعائیں سکھائی جاتی ہیں، 5 منٹ سنتیں بتائی جاتی ہیں، آدھا گھنٹہ ان کو قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ بس 1 گھنٹے بچہ پونا گھنٹہ دیتا ہے، الحمدللہ سال کے اختتام تک ماشاءاللہ حدیث کا بڑا ذخیرہ اس کے سینے میں آ جاتا ہے۔ تو تمام حاضرین سے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، بچوں سے محبت یہ نہیں ہے کہ ان بچہ کو تکلیف ہوگا بول کر چھوڑ دیں، آگے چل کر وہ بچہ ہمیں تکلیف دے گا۔ اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع ہمارے ختم قرآن کے جلسے میں نہیں ہوتا ہے،
یہاں تک کہ جن بچوں کو ہم محنت کر کے قرآن ختم کرتے ہیں ان کے والدین بھی نہیں آتے، وہ اسکول میں ڈگری دیے تو ماں بھی چلے جاتی، بہن بھی چلے جاتی، خالہ بھی چلے جاتے. کیوں؟ دنیا کی ڈگریوں کی قدر ہے. ایک بچہ قرآن پاک ختم کرتا ہے تو کتنا بڑا اللہ کے نزدیک وہ مرتبہ پاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا جب خالی سورہ بقرہ نازلہ پڑھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے لوگوں کو دعوت کی. کیوں؟ وہ جانتے تھے میں جس مقصد میں بچے کو لگانا چاہتا تھا میرا بچہ اس میں کامیاب ہو. ہمارے بھی بچے ان کو ہمیں دیندار بنانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہذا آج کی اس نشست میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ 2-3 بچوں کو نمونے کے طور پر پیش کیا. اللہ عز و جل سے دعا ہے ہر والدین کو اپنے بچوں کو دیندار بنانے کا جذبہ پیدا فرمائے. تو بچوں جو ختم کی وہ بچے متولی صاحب کے ہاتھ سے قرآن پاک لے گئے. اس کے علاوہ انعام کو انشاءاللہ بعد میں دیں گے، اس لیے کہ سالانہ جلسہ ہمارا شب برات کے بعد ہوتا ہے. لیکن مجمع ہے آپ کو بیدار کرنے کے لیے 2 بچوں کو یہاں قرآن پاک دیا گیا. یہ بچہ تقریباً ایک پارہ حفظ کر لیا ہے ماشاءاللہ. تبارک الذی 11 بڑی بڑی سورتیں حفظ کر لیا ہے. امام صاحب کہیں باہر گئے تو ماشاءاللہ یہی بچے کھڑے ہو کر نماز پڑھا دیں گے، کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. آج مکتب میں بچوں کو بڑی صورت یاد دلاتے ہوتے ہیں حضرت میں پڑھا تو نہ پڑھا، وہاں مکتب میں پڑھاتے رہتے بچے یا میں اٹھاتے. کیا ہے؟ بچے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. والدین کا حق یہ ہے کہ ان کو آگے بڑھانا. کتنے بچے اب عشاء سے پہلے اصرار کر رہے تھے میں بھی پڑھتا ہوں، تو بھی پڑھتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، تو بھی پڑھتا ہوں. کیا ہے؟ جب مکتب میں داخل کرا دیے ایک دلچسپی ان کو پیدا ہو. اللہ عز و جل ہم کو اپنے بچوں کا اولاد کا ہر طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس رات میں بار بار بتایا جاتا ہے راستے میں کھڑے ہو کر، ہوٹلوں میں کھڑے ہو کر ایسا کام نہ کرے جس سے ایک فتنہ وبال پیدا ہو جائے. گاڑیاں لے کر نہ پھرے. ہر عید برات میں ایک طرف عید کی خوشی ہوتی ہے تو دوسری طرف حادثات کا ایک بڑا غم بھی ہوتا ہے. آپ جان کو قیمتی سمجھے. بچوں سے بھی گزارش ہے، والدین سے بھی گزارش ہے، خاص طور پر اس رات میں عیدین کی رات میں اپنے بچوں پر کڑی نگرانی رکھے. خدا نہ خاصہ کوئی حادثات پیش نہ آ جائے. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد